اس لڑکے کی افتاد طبع سے میں سچ مچ عاجز ہوں۔ نینی اپنی طبیعت کے برخلاف جھلائی ہوئی تھی۔ سفیان نے چونک کر کتاب بند کر دی۔ پہلتے پٹھے پر ہاتھ نہیں دھرتے، خدا خدا کر کے نشان لگایا بھی تو پھر رسی توڑانے لگے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ سفیان نے گہری سانس لے کر دھیان سے نینی کی صورت دیکھی۔ یہی کہ اتنی جلدی کیا تھی ان کے گھر جانے کی؟ بتاؤ بھلا، اب کوئی کسر رہ گئی ہے مزید تاخیر کی؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ سفیان کے اعصاب پر نوبت بجنے لگی۔ آپ دوبارہ گئی تھی لڑکی والوں کے ہاں؟ ہاں بھئی، انہوں نے ہمیں بھر لی ہے، انشاءاللہ جلد از جلد وہ رسم کریں گے۔ وہ آنے والی خوشیوں کو سوچ کر بہل گئی تھی۔ لہجہ از خود خوشگوار ہو گیا تھا اور سفیان کے چہرے پر تفکرات کے بادل امٹنے لگے تھے۔ سفیان، اتنے دن ہو گئے رشتے کی بات چلائی گئی ہے اور آپ نے اب تک مجھ سے اپنی ہونے والی بھابھی کا نام تک نہیں پوچھا۔ کہاں تو روز سر کھایا کرتے تھے۔ وہ بہت غور سے اس کے تاثرات ملاحظہ فرما رہی تھی۔ دھیان ہی نہیں رہا۔ چلیے بتائیے کیا نام ہے؟ بتائیے نا، کون ہے وہ خوش نصیب؟ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ایسا ہی در نایاب، ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، طبیعت کی دھیمی اور کم گو ہے۔ وہ بجھے سے انداز میں بتانے لگے، سفیان کی عدم توجہی اور بددلی سے رنجیدہ ہو گئی ہوں۔ یہ پہلی خاتون تھی جسے بھائی از خود فون کیا کرتے تھے اور جس کا فون سننے کے لیے بلا اعتراض راضی ہو جاتے تھے۔ کیا آپ میرے ساتھ ان کے گھر نہیں چلو گے؟ اصولاً تو آپ کو اپنی بھابھی سے ملنا چاہیے اور ملنے کی زبردست جستجو ہونی چاہیے۔ اس کی خاموشی نینی کو کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا وہ شادی کے بعد بھی سروس جاری رکھیں گے؟ میرا خیال ہے مہران ایسا نہیں چاہے گا، خود میں بھی نہیں چاہوں گی۔ دونوں میاں بیوی صبح کے گئے، سر شام گھر لوٹیں تو ہمیں اس شادی سے نفلوں ثواب ہوگا۔ بہو گھر میں ہونی چاہیے تو رونق پھوٹتی رہے گی، انسانی آوازوں سے در و دیوار کا سناٹا ٹوٹے گا۔ کیا آپ نا سفیان خوش نہیں ہے بھابھی کے گھر لانے سے؟ وہ کیا بتائے کہ کس بھابھی کو گھر لانے کا ارمان ہے اس کا؟ بھائی جان کیا سوچ کے ڈرامہ کر رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، نینی کو اس راز سے کب آگاہ کریں گے؟ یہ سب سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ نینی، میں آفس کے کام سے لاہور جا رہا ہوں، لیٹ نائٹ واپس آؤں گا۔ ڈارک براؤن جینز پر برنٹ براؤن شرٹ اور براؤن گلاسز ماتھے پر ٹکائے، مہران بہت تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے آیا۔ ہاتھ میں آفس کے چابیاں جیب میں تھی۔ سفیان نے اس کے دلکش خوبصورت سراپے پہ کھوجتی نظر ڈالی۔ اس کا چہرہ سرخ سفید چٹان کی طرح بے تاثر اور سرد سپاٹ تھا۔ عام حالات میں بھی اس کی شکل دیکھ کر موڈ کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، تو اب تو معاملات ہی اور تھے۔ کون کہہ سکتا ہے اتنی دلکش خوبصورت عمارت کے پیچھے اکھڑی ہوئی بدوزہ اینٹوں کا چناؤ ہے؟ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے ناراض ہو، تمہاری آنکھیں شکوہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مہران نے سفیان کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ بےتاب، بے مجال، یہ طاقت کہاں ہے؟ بظاہر تو اس کا جو جواب تھا وہ لطیف تھا، لیکن تلخی کہیں نہ کہیں تھی۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ مہران کو اس کی ٹون پسند نہیں آئی، پیشانی پر ناگواری کی لکیریں کھینچتے ہوئے۔ عنقریب شاید 1-2 ہفتے میں۔ وہ فطری طور پر ادب و اطاعت سے مجبور ہو کر سنبھل گیا تھا۔ وہ چاہتا بھی تو بھائی سے اونچی آواز میں بد کلامی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی تربیت کے خلاف تھا۔ مہران کچھ سوچتا ہوا نینی کو سلام کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ لاہور میں کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے گھڑی دیکھی، شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ ایک خیال آیا کہ وہ وسن کوٹ جائے اور دوسرا خیال آیا وہ اسلام آباد جائے، لیکن تب اچانک ہی اس نے رخ موڑ لیا اور وسن کوٹ کی طرف مڑ گیا۔ وہ تقریباً 20 دن بعد ادھر کا رخ کر رہا تھا۔ مغرب سے پہلے ہی ماسی مقبولہ کے تندور پر میلہ لگ گیا تھا۔ عورتوں لڑکیوں کے آٹے کی پراتیں جو ہیں وہ وہاں رکھی ہوئی تھیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، جبکہ فل سپیڈ میں وہاں بیٹھی ہوئی اپنے حالات حاضرہ کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہی روایتی ساس بہو کے جھگڑے، میاں کی تنخواہی اور بدسلوکی کی قصے، نندوں دیوروں کی شکایتیں، روٹی دال کی مشکلات، روزمرہ کی کھٹی میٹھی لڑائیاں، ادھر ادھر کی غیبتیں اور بہت کچھ۔ ارشین بھی کچھ دنوں سے تندور پہ آٹا لے کر آ جایا کرتی تھی۔ جو عورتیں تندور پہ روٹی لگانے کا فن رکھتی تھیں وہ اپنی بالن یعنی آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑیوں کا ایندھن ساتھ لاتی تھیں۔ ان کو مفت پڑتا تھا۔ باقی عورتیں اناج یا روپے پیسے کے بدلے ماسی مقبولہ سے روٹیاں لگوا لیتی تھیں۔ آمنی دکھ کی دوسری صورت یہ تھی
کہ کوئی چھڑا چھانٹ راہگیر یا نیا آنے والا تندور سے روٹی اور سالن خرید لیتا تھا، گویا یہ ایک طرح سے چھپر ہوٹل کا کام بھی کر دیا تھا۔ ارے پہلے مجھے روٹیاں لگا دیں، میسی سے میرا دیر اور بھرجائی آئے ہیں، ابھی جا کے سوجی کا حلوہ بھی بنانا ہے۔ گہرے سانولے رنگ کی بھرے بھرے جسم والے تاجی نے لاڈو کے فارغ ہوتے ہی تندور کے پاس تھڑے پہ جگہ بنانی شروع کر دی۔ کی کر دی کڑی ہے، انیس کڑی دیواری ہے، کئی دیر بیٹھی ہے، لیا دی ہے۔ ماسی مقبولہ نے تاجی کو جھڑک کر ارشین کی پرات کی طرف ہاتھ ڈالا۔ کوئی بات نہیں ماسی، پہلے تاجی کو فارغ کر دیں، مجھے کون سا جلدی ہے؟ ارشین نے روادار مسکراہٹ سمیت کہا۔ اس کی نظریں گاؤں کی طرف آنے والی کچی سڑک پر جم گئیں، جہاں اس وقت عملاً بچوں اور بھینسوں کا قبضہ تھا۔ لڑکے بالے دن بھر مویشی کو چراتے اور سوئے پر نہلانے کے بعد اب واپس لوٹ رہے تھے۔ برگد اور چیل کے درختوں پر چڑیوں، کووں اور دیگر طاہران خوشنوائے آفت مچا رکھی تھی۔ فضا میں تندور چولہوں سے نکلنے والے دھوئیں اور مختلف پکوانوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ مارچ کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا اور اسی مناسبت سے گندم کے کھیتوں میں ہری بھری شاخیں جو ہیں وہ بالشت برابر ہو چکی تھی۔ دن اب اختتامی لمحات کی طرف رواں دواں تھا۔ ہاتھ میں دبے پیسے ماکی مقبولہ کو پکڑاتے ہوئے اس نے طے شدہ روٹیوں کی پرات اٹھانی چاہی۔ اسی لمحے اس کی نظر چوکی پر پڑی۔ پولیس کی جیپ بھینسوں کو احتیاط سے کراس کرتی ہوئی گھر کی طرف بڑھی تھی۔ ارشین کے ہاتھ میں پرات لرز گئی۔ اس نے دزیدہ نظروں سے اپنی دائیں بائیں دیکھا۔ جیپ کے شور نے ایک لمحے کے لیے خواتین کی بولتی بند کر دی۔ ان کی کھوجتی ہوئی نظریں بلا ارادہ ارشین کی طرف اٹھی۔ آپ کے پرونے آئے ہیں بھجی، تاجی نے مسکرا کر کہا۔ اس کی پیشانی پر موتی چمکنے لگے۔ بمشکل سر ہلا کر من بن کے قدم بھرتی گھر کی جانب چل پڑی۔ وہ اسے تندور پر کھڑا دیکھ چکا تھا۔ اونچی دہلیز پھلانگ کر ارشین نے اندر سے کنڈی لگائی اور مرمرے قدموں سے صحن و برآمدہ عبور کر کے باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ ایک پلیٹ میں مسور کی دال اور دوسرے میں 2 روٹیاں رکھ کر وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی، جہاں آثار قدیمہ کی شکستہ سی نشانی بنی پڑی ضعیف و لاچار بوڑھی اس کی منتظر تھی۔ اٹھو بوا، کھانا کھا لو۔ اس نے گونگی بوا کی نحیف کمر میں ہاتھ ڈال کر سہارا دیتے ہوئے چارپائی سے اٹھایا۔ اس کے سامنے پلیٹیں رکھنے کے بعد وہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگی تاکہ وہ بےدانتوں کی گونگی بوا مسوڑوں سے بآسانی چبا سکے۔ پانی لا کر چارپائی کے کنارے پر رکھنے کے بعد اس نے الماری سے مہران کے کمرے کی چابی نکالی اور برآمدے میں آ کر دروازے کا قفل کھولنے لگی۔ وہ روزانہ صفائی کرنے کے بعد لاک لگا دیتی تھی۔ اسی دم سائڈ کے باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ کمرے اور باتھ روم کے دروازے ایک دوسرے سے محض چند فٹ کے فاصلے پر تھے۔ شنیل کی مخصوص ساحر خوشبو ارشین کے اطراف میں چکرانے لگی۔ السلام علیکم۔ تالا کھول کر ہاتھ میں لیتی ہوئی وہ آہستگی سے پلٹی اور سلام کیا اور اس کے پیچھے کھڑا دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم اچانک ہوا، بنا کسی احساس و جذبات کے۔ سابقہ اجنبیت اور رکھائی لیے وہ سائڈ سے ہو کر اندر داخل ہو گیا، یوں جیسے راستے میں آنے والی بے مصرف اور بے مطلب چیزوں پر یوں ہی بھولے سے نظر اکثر پڑ جاتی ہے نا، بالکل ویسے ہی۔ کچھ سوچ کر ارشین بھی اندر آئی۔ کہیں تو آتش دان جلا دوں، ویسے اب اتنی ٹھنڈ نہیں رہی۔ فی الحال میں نے تمہارے سوال و جواب کی اجازت نہیں دی تمہیں کہ تم مجھ سے پوچھ سکو۔ تم جا سکتی ہو۔ وہ پلنگ پر بیٹھ کر جوگرز اتارنے لگا۔ لہجے میں بلا کا زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ بے وقت بکتی کا گہرا احساس اس کے لیے ناچار ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے سے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اب مہریان کی شکل دیکھنے کے بعد اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ خدا جانے کھانا کھا کے آئے ہیں یا کیسے پوچھوں، وہ تو صورت تک دیکھنے کے روادار نہیں ہے۔ گونگی بوا کا قیام، سفیان کی آمد، گاؤں والوں کے تاثرات، اسے بہت سی باتیں ڈسکس کرنا تھی، مگر کیسے؟ وہ گونگی بوا کے پاس آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی آرام سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا، جہاں حیرت اس کی منتظر تھی۔ کچھ فاصلے پر بچھی 2 چارپائیاں، جن میں ایک کمزور ڈھانچہ سی بوڑھی عورت دراز تھی، ہاتھوں پہ جال کی طرح پھیلی ہوئی نیلی رگیں اور چہرے پر جھریوں کی گہری لکیریں اس کے بدحال بڑھاپے کی گواہ تھیں۔ بوا، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ ارشین اس کو لحاف اڑاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بوا سن نہیں سکتی، مگر یوں ہی عادتاً اپنی تشفیع کے لیے اور شاید تنہائی کے احساس کو دور کرنے کے لیے وہ اس سے مخاطب ہوتی، اس سے بات کرتی تھی، اور اب وہ بوا کے اشارے کسی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ اچھا، اب بتی جلاتی ہوں۔ وہ دیوار سے لٹکی لالٹین کی لو کو ماچس سے جلانے لگی۔ یہ کون ہے؟ وہ منظر کا جائزہ لینے کے بعد تحکمہ لہجے میں اسے پوچھنے لگا۔ ایک بہت بے سہارا عورت ہے،
بولنے اور سننے کی حس سے معذور، نظر بھی کم آتا ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ دھڑکتے دل سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ امید تھی کہ جواب میں سخت یا سست صلوات سننے کو ملے گی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ خاموش رہا اور برآمدے کے کونے میں کھڑا ہو کر ناقدانہ انداز میں صحن کی طرف دیکھنے لگا۔ گھاس پھوس غائب ہو چکی تھی، نلکے کے آگے صاف ستھرا سیمنٹ کا چبوترا نما تھا، بائیں طرف جو تھا وسیع حصے کو کھیت سے انداز میں کھود دیا گیا تھا، کچھ کیاریاں بھی بنی تھیں، کونے میں لگا برسوں پرانا آم کا درخت اور اس سے کچھ فاصلے پر امرود اور لیموں کے پیڑ، پتوں پر تازہ تازہ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ اس کھیت میں کیا اگایا ہے؟ کچھ سبزیوں کے بیج بوئے ہیں، امیر دن سے منگوائے تھے۔ غالباً سبزیاں بیچ کر گھر چلانے کا ارادہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر ایسا بھی کر سکتے ہوں، بلکہ ضرورت پڑنے پر کیا عزت بھی بیچ سکتے ہوں، ہے نا؟ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ غم آشنا پہ ستم بھی خاموشی سے جھیل گیا۔ تم نے خواہ مخواہ اپنا ٹیلنٹ ضائع کیے۔ فلموں اور ڈراموں میں جاتی تو بڑا نام کماتی۔ بدقسمتی سے مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر اس لیے حسب توفیق داد و تحسین سے نوازنے سے قاصر ہوں، وگرنہ تمہاری ڈرامے بازی کی صلاحیت پر ایک شاندار قصیدہ تو ضرور ہونا چاہیے تھا۔ مہران سلگتی ہوئی نظریں اٹھا کر اتنی دیر میں غالباً پہلی مرتبہ دھیان سے اس نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ قدرتی آب و ہوا نے چہرے کی کھوئی رونقیں بحال کر دی تھیں۔ اس کے لائے ہوئے سبز کاٹن کے سوٹ میں اس وقت وہ ملبوس تھی۔ وہ سبز ماحول سے کسی حد تک ہم آہنگ نظر آ رہی تھی، چہرے پر سکون، آنکھوں میں تحمل کا پہرا، انداز میں متانت۔ مہران نے نظریں ہٹائیں۔ ارشین دھونے والے برتن جمع کر کے نلکے کے پاس بیٹھ گئی۔ مہران باورچی خانے میں داخل ہوا، جو نئے پرانے برتنوں اور اشیاء خرد و نیش کی موجودگی کے باعث بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ مٹی کے یو شیپ کے چولہے میں کچھ لکڑیاں ابھی تک سلگ رہی تھیں۔ کیا یہ لکڑیاں خود چنتی ہوگی؟ وہ حیران کن قدموں سے دوبارہ برآمدے میں آ گیا اور سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہ سامان کہاں سے آیا؟ اس نے ایک فطری تجسس سے پوچھا اور سوچتی ہوئی نگاہیں سامنے نلکے پر برتن دھوتی ارشین پر لگ گئیں۔ پھر اس کی کلائی میں پڑی سونے کی چوڑیاں نظر آئیں، ان میں سے 2 کم تھیں۔ وہ خود بخود سمجھ گیا۔ وہ دھوتے ہوئے برتن احتیاط سے سنبھال کر اٹھی تو مہران کی توجہ اس کی طرف دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ وہ کندھے سے جھٹکتا دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کافی دیر تک صحن کی پگڈنڈی نما گزرگاہ پر ٹہلتی اپنی ہمتیں مجتمع کرتی رہی۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر کباڑ دھکیلتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی جھونک میں اندر آئی تھی، مگر اس پر نگاہ پڑتے ہی جھجک کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ پلنگ پر بیٹھا پسلی کے پاس کی جگہ پر ڈریسنگ بدل رہا تھا۔ قمیض تکیے پر دھری تھی۔ اس کو سامنے پا کر وہ چونکا، پھر دوبارہ سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ نظریں جھکانے کے بعد اثر نو کن اکھیوں سے زخم کا جائزہ لیا۔ مہران نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ پولیس والے پھولوں کی سیج پر نہیں ہوتے محترمہ، مقابلہ ہوگا تو زخم بھی آئیں گے۔ وہ اپنی پرانی ہی ٹون پر واپس اتر آیا تھا۔ وہ اپنی پرانی پٹی اتار کر اب زخم پر اینٹی سیپٹک پاؤڈر چھڑکنے کی کوشش کرتا۔ بیٹھنے کی وجہ سے پاؤڈر کے ذرات زخم کے بجائے سینے پر پھوار کی صورت میں گر رہے تھے۔ لائیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ وہ پلنگ کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ ہاں، کوئی مذائقہ نہیں، خدا و کنیز مالکوں کی اسی طرح خدمت کرتی ہیں۔ وہ سیدھا لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ ارشین کے دل میں نیزہ اتر گیا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے غضب کی مردانگی لیے بستر پر بکھرے لمبے چوڑے سراپے کو دیکھا، پھر خاموشی سے پلنگ کی پائنتی پر رکھے ہوئے میڈیکل باکس سے بینڈیج، مرہم اور روئی اٹھا کے لانے لگے۔ خود پر بہت جبر کر کر آنکھوں کی تہہ میں ابلتی نمی کو دل میں اتارتے ہوئے جیسے گرم ابال نہیں اٹھتا انسان کے اندر، وہ اپنے اندر محفوظ کر رہی تھی۔ مہران آنکھوں پر بازو دھرے تمام تاثرات محفوظ کر چکا تھا۔ اس نے آہستگی سے آگے جھک کر زخم کا معائنہ کیا۔ سینے کے بائیں جانب بالکل دل کے قریب دائیں طرف ایک 2.5 انچ قطر کا زخم تھا۔ ذرا سا اوپر لگتا تو براہ راست دل میں گھس جاتا۔ اس نے جھرجھری سی لی اور پھر نرمی سے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مرہم لگانے لگی۔ مہران نے چونک کر بازو ہٹایا اور اس کی طرف دیکھا۔ عجیب سی نظر تھی وہ۔ سوری، شاید میرا ہاتھ زخم سے ٹچ ہو گیا۔ وہ خاموش رہا جبکہ وہ گھبرا کر معذرت کرنے لگے۔ کیا بات کرنا چاہتی تھی مجھ سے؟ آپ گاؤں والوں کے لیے میرے رشتے کا واضح تعین کر دیجیے۔ ان کے لیے ناقابل فہم ہے کہ میں شہر کی پرورش پا کے اچانک تنہا دور افتاد جگہ پہ آ بسی ہوں۔ ایک با اختیار و باحیثیت پولیس آفیسر کی رشتہ دار کا اس عالم میں بے بسی میں رہنا ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ خصوصاً یہ امر بھی بجائے خود شکوک و شبہات کا باعث ہے کہ اکیلی عورت کسی کے گھر میں بنا کسی شرعی رشتے کے
ایک مرد کے گاہے بگاہے آنے پر اور اس کے قیام پر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھنے والے منہ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ مجھ سے نہ کہیں، لیکن ان کی آنکھیں ایک زبان بولتی ہیں۔ وہ حد درجے نرمی انکساری سے بولے، تم سمجھتی ہو آنکھوں کی زبان؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ لہجہ ناقابل فہم تھا، انداز ہنوز اور وہی پتھر لہجہ تھا، جیسے اس کے دل میں قطعی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں، اب میں ہر قسم کے دعوے سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ کس قسم کا تعین چاہتی ہوں میرے اور اپنے رشتے کے بیچ؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس قسم دیکھ رہا تھا، نظروں میں کیا تھا وہ دیکھنے سے اور سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ یا تو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نے موجودہ رشتے کا بتا سکوں۔ دماغ تو نہیں خراب تمہارا؟ میرا تمہارا رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ سارے زمانے میں مشہوری کرنا چاہتی ہو کہ ایس پی کی بیگم صاحبہ یہاں جلوہ افروز ہوئی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر غضبناک ہوا۔ تو پھر یہ رشتہ داری کی پخ نکال دیجیے۔ میں اسخط اس کو قائل کر لوں کہ میں ایک بے سہارا لاوارث لڑکی ہوں جسے عذرائے ہمدردی ایس پی صاحب اپنے آبائی مکان میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ میں کوئی کہانی گڑھ لوں گی۔ اس نے اپنے طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے لا تعلقی سے ارشین کے طرف دیکھا۔ جی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے۔ اتنے اعلیٰ درجے کی شقاقت، پتھریلے پن اور بے رحمی اور سفاکی سے کبھی بھی اس سے توقع نہیں تھی۔ اسے اس کا پرانا روپ یاد آیا، انتہائی شائستہ و احترام آمیز لہجہ اور انداز تخاطب۔ بے تکلف تو وہ بھی نہیں رہا تھا، مگر اس کے گریز و اجتناب میں بھی ایک گونا اپنائیت تو وارفتگی تھی۔ رب کس لہجے کا وحشی اور اجنبی بنا بیٹھا ہے۔ اس نے چہرے کا رخ موڑ کر کے نکھیوں سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ اس کے کتنے قریب تھا کہ اس کی دھڑکنیں سن سکتی تھی، مگر اس درجہ قربت کے باوجود دل گویا نوری سالوں سے کے فاصلے پر تھا۔ پھر وہ کسی لامی کیفیت میں بیٹھ کر ماہٹ بھرے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ ایس پی صاحب، یہ ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ اس طرح تو ہم اپنے اصل سے بہت دور ہوتے جائیں گے، شاید گھروں کے زمانے میں۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، مہذب سوسائٹی کے پروردہ ہیں، شعور و آگاہی کی منازل طے کر چکے ہیں، اور پھر ان وحشتوں میں اب وقت اور اپنا آپ گنوانے سے کیا حاصل؟ نقصان صرف میرا ہی نہیں ہو رہا، آپ کا بھی تو ہو رہا ہے۔ اپنے آپ پر نظر دوڑائیے، آپ خود سے بچھڑ کر کتنے دور نکل آئے۔ یہ روپ آپ پر جچتا نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ پلیز غور کیجیے، خود آپ اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ میرے زخموں کو بھول جائیے، میں اپنی وجہ سے ہرگز ایسا نہیں کہہ رہی۔ میں طویل عرصے تک اہتمام کے ساتھ یہ سب دکھ سہ سکتی ہوں۔ کچھ لوگ اس دنیا میں بھیجے اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ دکھوں کے سائے میں پل کر جوان ہوں اور پھر ان کی رفاقت میں عمر بسر کریں۔ وہ بینڈیج مکمل کر کے چیزیں سمیٹ کر میڈیکل باکس میں رکھ رہی تھی۔ یقین کریں، میں دکھوں سے نہیں ہار سکتی، میرا ان کا برسوں سے ساتھ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح آشنا ہیں۔ خوشی میرے لیے ایک اجنبی احساس ہے۔ اب تک انہی کی خوشیوں کو منایا تھا میں نے۔ آپ مجھے دکھ سے نوٹ کر تھک کر گرتا دیکھنے کی خواہش مند ہے نا؟ میں آپ کو کن لفظوں میں سمجھاؤں کہ فقط دکھی تو ہیں وہ مخلص ساتھی جنہوں نے اب تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ آہستگی سے پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ تم امن کی فاختہ کا روپ دھار سکتی ہو یا ستی ساوتری بن کر دکھاؤ، مجھ پر ان ڈراموں کا اثر نہیں ہوتا۔ غالباً میں پہلے بھی جھجھا چکا ہوں۔ آپ مجھے موقع تو دیجیے، میں ایک بات الف تا یہ تک دہرانے کو تیار ہوں۔ کم از کم میرے دل میں یہ میخ تو نہیں نہ گڑی ہے کہ میں الزامیہ ہی صحیح ملک دشمن عناصر کا کار پرواز ہوں۔ اس نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، میں جانتا ہوں تمہارا ہر لفظ، ہر فریب، ہر بیان جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ اس کا ذہن جس مخصوص پٹری پر چل نکلا تھا نا، اب اسے بدلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر سچ کہوں گی، میں تمہارا سچ سننے کا خواہاں نہیں ہوں۔ ارشین نے گہری سانس لے کر چھت کی طرف دیکھا۔ مہران تکیے پر رکھی قمیض اٹھا کر پہننے لگا۔ کف لنگس اور گریبان کے بٹن بند کر کے اس نے جاگرز پہنے اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارشین کا وجود پتھر میں ڈھل کر اپنی جگہ آ چکا تھا۔ وہ سفیان کے متعلق کچھ پوچھنا اور کچھ بتانا چاہتے، مگر اس وقت اس درجہ بے دلی طاری ہو چکی تھی کہ زبان کی جنبش کرنے سے وہ لاچار تھی۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے صبح چلے جاتے ہیں، ابھی تو اندھیرا ہو چکا ہے۔ جب جانا ہے تو ابھی جانا ہے، اور تب کیا؟ کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ شکریہ، میں مانگنے کی قائل نہیں ہوں۔
وہ جانے کس بات پر بھنا کر قدموں کی دھمک پیدا کرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ پھاٹک کے قریب جیپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے جیپ کے فریم پر جڑی تصویر کی مانند کھڑی ارشین کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنے کا ارادہ ہو، پھر ارادہ بدل کر جیپ میں بیٹھتے ہوئے کھٹاک سے دروازہ بند کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ غالباً کوئی صلوات یا تان و تشنیع باقی رہ گئی ہوگی سنانے کو۔ ارشین دھیرے سے مسکرا کر سوچنے لگی، اس سچویشن میں تو یہی بات صادق آتے تھے۔ اس درجہ صبر پہ تو اسے بھی یقین نہیں تھا۔ اس نے ریاضتوں کو بھی تانا بنا لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایپیسوڈ پسند آتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔